بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت جلدی میں ہیں صدر عارف علوی کوئی گل کھلانے کو، لیکن وہ جو گل ہے وہ کھل نہیں رہا. کبھی الیکشن کمیشن سے پنگا اور کبھی حکومت کے ساتھ پنگے بازی اور سیکرٹری کو تبدیل کر دینا، پارلیمنٹ کے اوپر اعتراضات کر دینا. تو ان کے جو تمام عزائم ہیں وہ تو واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب ان کے دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں. 9 ستمبر کو ان کی آئینی مدت پوری ہو جانی ہے، اور میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد یہ قائم مقام صدر کے طور پر کام تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ 9 ستمبر کو ہی آپ سبکدوش ہو جائیں. اگر آپ نے اپنی الائنمنٹ ٹھیک نہ کی تو پھر صادق صدرانی قائم مقام چیئرمین، قائم مقام جو صدر ہے اس کے فرائض انجام دیں گے، جو اس وقت چیئرمین سینٹ ہیں. صدر کے جو سیکرٹری تھے وقار احمد، جنہوں نے خط لکھ کر تمام کچا چٹھا جو ہے وہ کھول دیا، انہوں نے بھی قانون اور آئین کو جب دیکھا، ظاہر ہے ان کے اوپر ذمہ داری آنی تھی. تو ان 2 قوانین کے حوالے سے، جو کہ آرمی ایکٹ ترمیمی قانون اور اب وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی قانون جو ہے، دونوں جو ہے وہ جب سیکرٹری نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے ان کے اوپر کوئی نہیں اعتراض کیا، واپس بھی نہیں بھیجے، خاموشی اختیار کی رکھی ہے، تو جناب والا اور انہوں نے ان دونوں قوانین کے حوالے سے گزٹ نوٹیفیکیشن کرا دیا. خبر اس میں یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو رولا ڈالا کہ میں خدا کو گواہ نہ جان کر کہتا ہوں 18 اگست کو، تو اس وقت تک نوٹیفیکیشن گزٹ کے ہو چکے تھے. صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. سیکرٹری صاحب نے بھی اپنا کام پورا کیا. ظاہر ہے وہ بیوروکریٹ ہے، سمجھدار ہیں. جب صدر کی جانب سے کوئی چیز نہیں آئے گی تو سیکرٹری نے تو دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ دن گزر گئے، اور ان کو سیکرٹری آفس پارلیمنٹ سے، پارلیمانی امور سے رابطے میں تھا، تو انہوں نے گزٹ نوٹیفیکیشن کرا دیا. جب صدر کو پتہ چلا کہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا. یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک کہانی کا ایک ٹوسٹ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے. اب یہاں پہ جتنے بھی وہ اعتراضات اٹھا لیں، اعتراضات کر لیں، چیزیں جو ہیں وہ گڑ مڑ کرنے کی کوشش کریں. ابھی ایک نیا پنگا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو آ کے حاضری دے آپ میرے پاس، الیکشن کی ڈیٹ طے کرے. انہوں نے کہا میں نہیں آتا، نہیں آیا. چلے وزارت قانون کو خط لکھ دیا، سیکرٹری کو لکھا. اب وزارت قانون والوں نے اس کے اوپر مشاورت کی. انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہہ دیا کہ آپ ہمیں اس میں رائے دیں. ظاہر ہے اب ایک جو قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس سے باہر تو آپ جا نہیں سکتے. اب پھر بھی وہ جس طریقہ کار کے تحت اسمبلی آپ نے تحلیل کی تھی، وہ طریقہ کار بھی اس وقت لاگو نہیں ہے، تو وہ بات آپ کی نہیں سنی جا رہی. تو اس وجہ سے بھی اب وہ پتہ ان کو چل گیا کہ یہ معاملہ انہوں نے جان بوجھ کے وزارت قانون صاحب کو بھیج دیا کہ جو جواب چیف الیکشن کمشنر نے مجھے دیا ہے اس کے اوپر آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. یہ تو ہو گیا خبر کا ایک پہلو. اب یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ، پیشکشیں، بھاری پیشکشیں جسٹس عامر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو مسلسل کی جا رہی ہے. پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں مختلف ذرائع سے، سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کے بعض ججز کی جانب سے، کہ یہ ایک بندے کی جانب سے نہیں، ان کی جانب سے جو ایک پیغامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ آپ
بھانے اور عمران خان کو ریلیف دیں۔ یہاں تک اطلاعات آئیں کہ ان کو باقاعدہ رشوت کی بھی پیشکش کی گئی، یہ میں اطلاعات کی بات کر رہا ہوں، چل رہا۔ لیکن جسٹس عامر فاروق نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئین اور قانون سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ پیغام دینے والوں کو کہا کہ میں حق اور سچ اور میرٹ کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو قانون کہتا ہے اس سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور فوری ریلیف انہوں نے آج بھی خان صاحب کو نہیں دیا، پیر تک ملتوی کر دی، ان کی سزا معطلی کا کیس ہے، تو وہ لطیف کھوسا جو ہے وہ غصے میں روسٹروم انہوں نے چھوڑ دیا اور غصے میں کہہ کے چلے گئے جی اب آپ نے جو مرضی کرنا کر لیں، جو مرضی فیصلہ دے دیں، ہم اب آپ کے پاس نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے آج بھی 3 دن مزید خان صاحب کو اندر کر دیا۔ اب وہ ظاہر ہے جی یہ بھی ایک پریشر کی قسم ہوتی ہے نا، لطیف کھوسا جب 30-40 وکلا کے ساتھ سامنے پیش ہوگا تو پھر آپ یہ بھی ایک پریشر کی قسم ہے۔ پھر سپریم کورٹ کا پریشر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر، انہوں نے الفاظ خود استعمال کیے کہ ہم ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن گئے ہیں، یہ سارے اخباروں میں رپورٹ ہوئی۔ کون ان کو سینڈوچ بنا رہا ہے؟ کون ہے وہ جو کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی توہین کر رہے ہیں، گلیز مہم، گالیاں، ماضی، میں کہتا ہوں جی جو بھی جتنے بھی وہ گندے الزام لگا سکتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر گیٹ پی ٹی آئی کا وہ لگا رہے اس کی وجہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عمران خان کو ریلیف کیوں نہیں دیا۔ یہی عامر فاروق صاحب تھے جنہوں نے 9 کیسز میں ایک دن عمران خان کی ضمانت منظور کی، توشہ خانہ کے کیس میں ضمانت منظور کی، سائفر والے میں ضمانت منظور کی، فارن فنڈنگ والے میں ضمانت منظور کی۔ اس وقت وہ ٹھیک تھے، ان کی شان میں کلابے پڑے جا رہے تھے۔ اب وہ حق اور قانون ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی اگر میرٹ پہ بنتا ہوا اور اگر ٹرائل کورٹ کا ٹرائل ٹھیک نہ ہوا، فیصلہ غلط ہوا، تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کا کہہ سکتے ہیں اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خوشی ہے کہ ہم عمران خان کو اندر رکھیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کتنا پریشر، پیشکش بھاری پر کم پیشکش ان کو کی گئی، ابھی تک وہ جھکے نہیں، جھکنے والے بھی نہیں، ان کا ماضی بڑا کلیئر ہے اس معاملے کے اوپر۔ پڑھے لکھے، سمجھدار، باشعور انسان بھی ہیں، اور سارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ قانون اور آئین کا جو ایک نقطہ ہے اس سے وہ باہر نہیں جا رہے۔ یہی ان کو تکلیف ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ایک مخصوص ججز یا مخصوص بینچ ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ پڑے تو فیصلہ کریں۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا فیصلہ سناتی ہے۔ اس بارے میں جو ہے وہ پیر کو جو ہے بہت اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔